میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سوچئے، یہ الفاظ ایک ایسے بادشاہ کے تھے جو صرف زمین پر حکومت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے طاقت کے عروج کی، اور پھر ایک ایسے انجام کی جو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو آج ہم اسی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے۔ ہم بات کریں گے مصر کے اس طاقتور حکمران فرعون کی، جس کے غرور کو اللہ کی مرضی نے چیلنج کیا، اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اس کی عظیم سلطنت کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس دور میں، فرعون کے مصر میں، ایک ایسی سرزمین جہاں ایک طرف شان و شوکت تھی اور دوسری طرف ظلم کرا۔ ذرا تصور کیجئے، نیل کے کنارے بنے ہوئے شہر، غرور میں ڈوبے ہوئے محلات، اور ان سب کے بیچ ایک قوم تھی، بنی اسرائیل، جو اس کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ اور اسی ماحول میں ایک رات فرعون کی نیند ایک خواب نے اڑا دی۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی، جس نے پورے مصر کو تو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے خود کو اتنا کمزور محسوس کیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا، اور انہوں نے جو پیشن گوئی کی اس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہی تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ فرعون کا خوف جنون میں بدل گیا۔ دیکھیں، جب خوف انسان پر حاوی ہو جاتا ہے نا، تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اس مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے گا، اور اس نے ایک وحشیانہ حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اسی ظلم اور تاریکی کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہاں سے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جسے دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، اور قسمت کا کھیل دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل جا پہنچا۔ یعنی جس گھر میں ان کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا، وہیں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر ایک واقعے کے بعد انہیں وہاں سے نکل کر مدین کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ہوا یہ کہ ایک دن ان کے ہاتھوں غلطی سے ایک مصری شخص کا قتل ہو گیا، جس کے بعد انہیں مصر سے بھاگنا پڑا۔ سوچئے، تنہا ریگستان میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور زبان پر بس ایک ہی دعا، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ کئی سال بیت گئے ایک چرواہے کی زندگی گزارتے ہوئے۔ پھر ایک رات طور پہاڑ پر ایک عجیب روشنی نظر آئی۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں نبوت عطا کی گئی، اور ایک واضح حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ تو اب وقت آ گیا تھا حق اور باطل کے سب سے بڑے ٹکراؤ کا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا سامنا کرنے کے لیے واپس مصر لوٹے۔ فرعون نے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپوں کی طرح رینگنے لگے۔ ایک نظر کا دھوکہ تھا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، اور وہ ایک حقیقی زندہ اژدہا بن گئی، اور ان کے سارے جادو کو ایک ہی بار میں نگل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر جو جادو اور حقیقت کا فرق جانتے تھے، وہیں سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ لیکن فرعون؟ اس پر کیا اثر ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا تکبر اور بڑھ گیا۔ اس کی طاقت نے اسے سچائی سے بالکل اندھا کر دیا تھا، اور وہ چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، تمہارا سب سے بڑا رب صرف میں ہوں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک نشانیاں آنے لگیں، کبھی خوفناک طوفان، کبھی ٹڈیوں کے دل جو ساری فصلیں کھا گئے، پھر جوئیں، ہر طرف مینڈک، اور آخر میں پانی کا خون بن جانا۔ ہر نشانی ایک موقع تھی، ایک وارننگ، جسے فرعون نے اپنی ضد میں ٹھکرا دیا۔ جب حجت تمام ہو گئی تو آخرکار اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں نکل تو پڑے، لیکن صبح ہوتے ہی منظر کچھ اور تھا۔ آگے تھا بے رحم سمندر، اور پیچھے گرد اڑاتی فرعون کی فوج۔ سوچئے کیسی کیفیت ہوگی، وہ تو بیچ میں پھنس گئے تھے۔ تو یہاں دو لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف بنی اسرائیل جن کے پاس اللہ پر یقین کے سوا کچھ نہ تھا، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی فوج جنہیں اپنی طاقت پر پورا گھمنڈ تھا۔
جب قوم نے مایوس ہو کر کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، پورے یقین کے ساتھ بولے، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ، اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے محفوظ پار نکل گئے۔ فرعون نے یہ سب دیکھا، لیکن تکبر نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس نے سوچا یہ راستہ اس کے لیے بھی ہے، اور وہ اپنی پوری فوج سمیت اس موت کے راستے میں اتر گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص پار ہوا، پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں۔ فرعون کو جب موت نے گھیرا تب اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ چیخا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل بات تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، ایک ایسا سبق جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایمان تو قبول نہیں ہوگا، لیکن اس کے جسم کو بچا لیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے 2 کردار ہیں، ایک طرف فرعون، تکبر کی علامت جسے پانی نے ڈبو دیا، اور دوسری طرف اسی کے گھر میں اس کی بیوی آسیہ، جو صبر اور ایمان کی مثال تھیں، جنہیں جنت کا انعام ملا۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب انسان کی طاقت اسے اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے اپنے سامنے کھڑی حقیقت بھی نظر نہیں آتی۔